اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اس وقت ہر طرف حج کا موسم ہے، ہر ملکوں سے کنٹری سے حج کے قافلے جا رہے ہیں، کچھ جانے کی تیاری کر رہے ہیں۔ میرے بھی چند رشتہ دار ہیں سسرال کے میکے کے، ان کی بھی 4 مئی 10 مئی کو فلائٹ سے، بھائی کی 10 مئی کو اور نندوں کی 4-5 مئی کو فلائٹیں ہیں، تو سب جا رہے ہیں۔ ایک کاش ہمارا بھی نام آ جائے، آپ کی میری بھی حاضری ہو، ہمیں بھی اللہ سے دعا مانگنی چاہیے۔ اور آئیے میرے ساتھ مل کر لبیک کی یہاں اپنے کنٹری میں صدا لگا لیتے ہیں۔ وہاں تو جا کر لوگ لگا رہے ہیں، خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں، سفر میں لگا رہے ہیں۔ اور ایک دفعہ میں لگا چکی، کم از کم 3 دفعہ دعا اللہ سے مانگنا چاہیے، اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے۔ اور جس کو زیادہ تڑپ ہے، لگن ہے جانے کی، تو وہ جب اذان ہوتی ہے تو اذان میں لبیک اللہم لبیک کہا کریں، یہ تلبیہ پڑھا کرے، تو انشاءاللہ اس کی بہت جلد حاضری ہوگی۔ الحمدللہ 2 دفعہ عمرے کی میری بھی ہوئی ہے، یہ میرا معمول ہے۔ ایک تو دلائل الخیرات شریف پڑھنے کی برکت روزانہ باب، اور ایک اذان کے وقت لبیک اللہم لبیک کی صدائیں لگانے کی برکت۔ تو آپ بھی جب اذان ہو یاد آ جائے تو یہ تلبیہ پڑھا کریں۔ آئیے اس وقت میرے ساتھ مل کر پڑھ لیں، 1 دفعہ پڑھ چکے ہیں، 2 دفعہ اور پڑھ لیتے ہیں۔ لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اس وقت جو ہے میرا بیان کا موضوع حج، اور حج پر جو اللہ کے پیاروں نے جو قربانیاں دیں، جو تو اللہ نے ان کی نشانیاں باقی رکھی۔ حج پر کچھ لوگ انبیاء علیہ السلام کی پیاروں کی نشانیاں ہیں، ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اماں ہاجرہ، اور ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو افعال کیے، جو وہاں کام کیے، تو اللہ تعالیٰ نے اس سنت بنا دی، ہر حاجی عمرے کرنے والے پر لازم کر دیا کہ وہ یہ کام نہیں کرے گا تو اس کا حج عمرہ قبول نہیں ہوگا۔ تو بہت سی نشانیاں ہیں، جیسے کہ نشانی ایک صفا مروہ کی سعی ہے، وہ کس کی یاد میں ہے؟ وہ حضرت ہاجرہ علیہ السلام کی یاد میں ہے، جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ ماجدہ اور ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ، دوسری زوجہ محترمہ تھی، پہلی حضرت سارہ تھی۔ تو آئیے ان کا تھوڑا سا واقعہ سماعت فرماتے ہیں۔ وہ تو سب کو پتہ ہے، حضرت ہاجرہ علیہ السلام کا نام اور سعی کرنا، اور جو میلین اخترین ہیں، جو سبز لائٹیں ہیں، یہاں یہ دوڑی تھی اللہ کی بندی، تو اللہ تعالیٰ نے ہر عمرہ اور حاجی پر لازم کر دیا صفا مروہ کی سعی کرتے وقت یہاں پہ دوڑے۔ سنت ہے دوڑنا، لیکن واجب نہیں۔ اور حضرت ہاجرہ علیہ السلام دوڑی تھی، عورت تھی، لیکن عورتوں کو نہیں حکم، کیونکہ عورتیں آج عجیب سا لگے گا، اس وقت تو وہ اکیلی تھی، تنہا تھی، پہاڑی علاقہ تھا، لیکن آج کے دور میں عورتیں دوڑیں گی تو عجیب سا لگے گا، تو عورتوں کو دوڑنے سے منع کیا ہے۔ عورتیں بس اپنی چال سے صفا مروہ کی سعی کریں گی، مرد اس وقت جگہ دوڑیں گے، اور نہ دوڑیں گے تو کوئی دم کفارہ نہیں ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ حج کے احکام سیکھ کر جائیں، ایسا نہ ہو کہ ہم ثواب کے لیے جائیں، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حج پر آنے والوں کو ایسے پیدا فرما دیتا ہے جیسے آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے، اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، چاہے سمندر کے جھاگ کے برابر ہوں۔ عرفات کے میدان میں اللہ تعالیٰ اپنے حقوق معاف فرماتا ہے، یعنی حقوق اللہ عرفات کے میدان میں، حقوق العباد مزدلفہ کے میدان میں معاف ہوتے ہیں۔ مزدلفہ کے میدان میں جب ہم اللہ سے رو رو کر دعا کریں گے تو ہمارے ذمے حقوق العباد ہوں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے دل میں رحم ڈال دے گا اور وہ ہمیں معاف فرما دیں گے، زندگی میں بھی اور مرنے کے بعد بھی۔ تو یہ اللہ کے پیاروں کی نشانیاں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے شاعر اسلام بنا دی۔ ان شاعر الاسلام، یہ سورہ بقرہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے اپنے پیاروں کی نشانیوں کو جو ہے لوگوں پر ظاہر کر دیا کہ قیامت تک کے لیے پھر ہم یہ لوگ وہ اس پر عمل کرتے ہیں، وہ نشانیاں ہیں اللہ کی، شاعر الاسلام ہے۔ تو یہ جو صفا مروہ کی سعی ہے، آب زمزم کا کنواں ہے، یہ حضرت ہاجرہ علیہ السلام کی یادگار ہے۔ ہم نے اس سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ سنا، آگ میں ڈالنے کا، بادشاہ نمرود کا، تو آپ نکال لیں، اور 1 سال پہلے بھی تفصیل سے میں نے سارے بیان کیے ہیں حج کے، قربانی کے، تو 1-1.5 سال پہلے وہ یوٹیوب پہ جائیں، منور لکھے سرچ کریں تو میرا یوٹیوب چینل کھل جائے گا، 300 بیان ماشاءاللہ سے آپ کو ملیں گے، تقریباً ہر موضوع پہ ملیں گے، اور مزید کرنے کی نیت ہے۔ بس اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمت توفیق دے، صحت تندرستی دے کہ
تیری رضا کے لیے میں یہ دین کے کام کروں، یوٹیوب پہ بیان کروں، اور اللہ تو اپنے بارگاہ میں قبول و منظور فرما لے۔ آپ سے بھی عرض ہے ویورزوں سے بیان پورا سنا کریں۔ بعض دفعہ علمی بات کوئی شرعی مسئلہ آخر میں بیچ میں آ جاتا ہے، درمیان میں آتا ہے، کاٹے نہیں، اور آگے فارورڈ شیئر کریں پلیز۔ اگر ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو مہربانی ہوگی، آپ سے گزارش ہے، التجا ہے کہ جلد سے جلد سبسکرائب کر دیں، آگے فارورڈ شیئر بھی کریں۔ آئیے حاجرہ علیہ السلام کا قصہ سنتے ہیں مختصراً کہ مصر میں جب ابراہیم علیہ السلام آگ میں سے صحیح سلامت نکل گئے، وہ میلوں میل دور آگ چلائی تھی، پہلے والا بیان ہے، آپ سن لیں تفصیل سے، اس میں سارا واقعہ ہے۔ تو وہاں پہ لوگ ایمان لے آئے تھے آپ پر، اور اسلام پھیلنے لگ گیا تھا۔ پھر وہاں کا ایک بادشاہ تھا، وہ بھی اسلام والا بادشاہ تھا، مصر کا جو بادشاہ دوسرا بنا، اس کی ایک شہزادی تھی حضرت سارہ علیہ السلام۔ جب ابراہیم علیہ السلام وہاں سے شام دمشق کی طرف جانے لگے تو آپ بادشاہ نے ابراہیم علیہ السلام کو جب رخصت کیا تو سارہ علیہ السلام کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت سی کنیزیں لونڈیاں دیں، غلام دیے، یعنی کنیز لونڈی غلام کسے کہتے ہیں ابھی شاید آپ نہ سمجھیں، یہ عربی کے الفاظ ہیں، یعنی نوکرانی، سروینٹ، اور یہ مڈ وائف، یہ سب جو ہوتے ہیں غلام اور کنیزیں۔ تو ایک کنیز تھی حضرت سارہ علیہ السلام کی خاص، حضرت حاجرہ علیہ السلام، وہ بھی آپ کے ساتھ تھی۔ جب یہ قافلہ چلا مصر سے تو راستے میں پہلے کی طرح تھوڑی ہے کہ ہوائی جہاز میں اڑتے چلے جائیں اور یہاں سے اڑیں 3-4 گھنٹے میں اسٹے کر لیں، یا 1-2 دن میں اسٹے ہو جائے دوسرے ملکوں کا۔ وہاں پہلے تو کئی ماہ لگ جاتے تھے، اونٹوں پر، گھوڑوں پر، پیدل، تو راستے میں پڑاؤ کرتے تھے۔ تو اردن جب آیا تو اردن کے بادشاہ نے اپنے محل میں ان کو رکھا، کیونکہ اب ظاہر ان کے ساتھ بھی شہزادی تھی، ابراہیم علیہ السلام بھی ایک بادشاہ کے داماد تھے اور ایک نبی تھے، تو آپ کو اردن کے بادشاہ نے اپنے محل میں ٹھہرایا۔ تو حضرت حاجرہ علیہ السلام بھی تھی، یہ بہت حسین تھی، بیوٹیفل تھی اور خوبصورت تھی، جوان تھی، ینگ تھی۔ تو اس بادشاہ کی نیت پھسل گئی اردن کے، یہ تو چلو کنیز ہے، میں رات کو جا کر اپنی خواہش سے پوری کر لوں گا۔ وہ بادشاہ، اردن کا بادشاہ، اس کا نام صادوق یا امروس بتاتے ہیں، اب جو بھی بادشاہ نام ہو، اس کی کنگ کا جو بھی نام ہو، اس کنگ کا جو بھی نام ہو، تو وہ رات کو برے ارادے سے حضرت حاجرہ علیہ السلام کی عزت لوٹنے کے نیت سے ان کے کمرے میں آیا۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام نے اس سے رو رو کر منع کیا کہ میں پاک باز ہوں، میری عزت خراب نہیں کرو، لیکن بادشاہ نہیں مانا، قریب آنے لگا۔ جب قریب آیا تو اس کا ہاتھ شل ہو گیا، ہاتھ مفلوج ہو گیا، سن ہو گیا، اسپیشلائزر ہو گیا، ہاتھ اٹھ ہی نہیں رہا۔ اب بادشاہ گھبرا گیا، ڈر گیا کنگ کہ یہ کیا ہو گیا میرے ساتھ۔ تو اس بادشاہ نے، کنگ نے کہا کہ مجھے معاف کر دو، میں ابھی حرکت نہیں کروں گا۔ تو حضرت حاجرہ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، اس کا ہینڈ جو ہے درست ہو گیا، صحیح ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد پھر بادشاہ کی نیت پسلی، بادشاہ نہیں مانا، حاجرہ علیہ السلام نے منع فرمایا، لیکن وہ نہیں مانا۔ پھر وہ برے نیت سے، ارادے سے آپ کی طرف بڑھا، تو انہوں نے دعا کی اللہ کی بارگاہ میں کہ میری عزت کی حفاظت فرما۔ تو بادشاہ کا پورا جسم، پورا جو ہے اس کی باڈی سن ہو گئی، مفلوج ہو گئی، اسپیشلائزر ہو گئی۔ اب وہ جو ہے، اب تو سچے دل سے وہ بادشاہ خوف کھا گیا کہ تو کوئی اللہ کی نیک بندی ہے، میں تو اس کے قریب ہی نہیں جا پا رہا۔ پھر بادشاہ نے، کنگ نے سچے دل سے توبہ کی اور ان سے معافی چاہی، تو پھر انہوں نے دعا کی، تو بادشاہ پھر درست ہو گیا، ہاتھ پاؤں سب صحیح ہو گئے، اور بادشاہ ان کے کمرے سے، روم سے نکل گیا، چلا گیا۔ تو یہ اللہ کی نیک بندی تھی ہیں۔ تو دیکھو پیارے ویوزروں، میرے بہن بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مال و دولت نہیں دیکھی جاتی، قدر و منزلت نہیں دیکھی جاتی، نیت دیکھی جاتی۔ اللہ نے اپنی نیک بندی کی، جو کہ کنیز تھی، لونڈی تھی، ان کی حفاظت فرمائی اس بد نیت بادشاہ سے، اور کس طرح ان کی حفاظت فرمائی۔ بعد میں آگے چل کر وہ حضرت سارہ علیہ السلام کے کہنے پر حضرت حاجرہ علیہ السلام سے ابراہیم علیہ السلام نے دوسرا نکاح فرما لیا تھا۔ ان کے بطن سے اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے تھے بڑھاپے میں، اور حضرت سارہ کے بھی جو ہے بڑھاپے کے اندر اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے تھے، وہ بعد میں پیدا ہوئے تھے۔ اسحاق علیہ السلام سے انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ چلا، اور ہمارے اس آقا علیہ السلام کا سلسلہ جو ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے چلا۔ تو یہ جو ہے سلسلہ جو چلے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان میں برکت عطا فرمائے، ہمیں ان نشانیوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں حج و عمرے کی سعادت عطا فرمائے۔ اس سال نہ ہم نہیں آئے تو آئیے میں آپ کے لیے دعا کرتی ہوں،
آپ میری دعا کریں اللہ تعالیٰ ہم سب کو، ابھی تو وقت ہے، اسی سال بلا لے، اس سال نہیں تو اگلے سال، نہیں تو زندگی میں ایک بار حج بیت اللہ کی سعادت عطا فرمائے، پیارا کعبہ دکھائے، میٹھا مدینہ دکھائے، دونوں جہاں کی خیر و برکت عطا فرمائے، آمین آمین بجاہ نبی الامین وما علینا الا البلاغ المبین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔